اسلام میں جتنا فوکس نماز کو کیا گیا ہے کسی حکم کو نہیں کیا گیا۔ اچھا، ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ نماز عبادت مقصودہ میں سے ہے۔ دیکھیں شریعت میں دو طرح کی عبادتیں ہیں۔ ایک عبادت تو وہ ہے جو خود مقصود نہیں ہوتی بلکہ اس سے مقصد کوئی دوسرا کام ہوتا ہے، جیسے وضو، یہ بذات خود مقصود نہیں ہے بلکہ وضو کا مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھنا آپ کے لیے حلال ہو جائے، جائز ہو جائے۔ اب کوئی سارا دن بیٹھ کے وضو ہی کرتا رہے، نماز نہ پڑھے تو اس کو ہم بے وقوف کہیں گے۔ احرام کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ احرام خود کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن عمرہ یا حج کرنے کے لیے آپ کو احرام کی حالت میں آنا ضروری ہے۔ اس احرام کی حالت میں آئے بغیر آپ نہ حج کر سکتے ہو اور نہ عمرہ کر سکتے ہیں آپ، اس لیے ان کو شرط کہا جاتا ہے۔ شرط کہتے ہیں کسی بھی چیز کا خارج وہ اس کے اندر نہ ہو۔ نماز کے ارکان کیا ہیں؟ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تلاوت کرنا۔ وضو نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے بلکہ نماز سے باہر کی چیز ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں وضو نماز کی شرطوں میں سے ہے۔ پاک ہونا، صاف ہونا، جسم کا پاک ہونا، باوضو ہونا، یہ سب چیزیں نماز کی شرطوں میں سے ہیں۔ اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو بذات خود مقصود ہیں، جیسے نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی تو آپ پر وضو بھی لازم نہیں ہے۔ لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں غسل فرض ہو گیا، کیا رات کو فوراً غسل کرنا ضروری ہے؟ کیا غسل کیے بغیر ہم سو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے بھائی؟ غسل فرض ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو اگر آپ نے رات کو عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے تو پھر تو فوراً غسل فرض ہے تاکہ آپ کے لیے عشاء کی نماز حلال ہو جائے۔ اور اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو فجر کی نماز میں ابھی 5 6 7 8 گھنٹے باقی ہیں تو فوری غسل کرنا فرض نہیں ہے، کیونکہ غسل عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے۔ غسل جو فرض غسل ہوتا ہے وہ کیا اس لیے جاتا ہے تاکہ آپ کے لیے فجر کی نماز پڑھنا حلال ہو جائے۔ تبھی جو پوستی لوگ ہیں فجر پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ 11 بجے اٹھ کے غسل کر رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ پوستی پن پہ آپ آ جائیں تو کرتے ہی نہیں ہیں وہ۔ تبھی غیر مسلموں میں یہ غسل جنابت نہیں ہوتا۔ جو غیر مسلم لوگ ہیں ان میں غسل جنابت نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھنی ہوتی۔ ویسے ہی وہ صاف ستھرے ہونے کے لیے بات لے لیں تو ان کی مرضی ہے، نہیں لیں تو بھی کہتے ہیں کیا ہے بس چلو بس پورا مہینہ گزر جاتا ہے۔ تبھی اسلام میں حکم یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے تو اس کو غسل کرایا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس پہ غسل فرض ہو اور اس نے نہ کیا ہو۔ تو غسل ہو گیا، وضو ہو گیا، ان کی فرضیت کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے لیے عبادت جو نماز ہے وہ آپ ادائیگی کر سکیں۔ تو اب اس کو سمجھیں کہ عبادت مقصودہ بہر صورت کرنی ہی کرنی ہے۔ جہاد کس میں داخل ہے؟ عبادت مقصودہ میں ہے یا غیر مقصودہ میں؟ بولو نا، غیر مقصودہ میں۔ وہ بذات خود مقصود نہیں ہے۔ بذات خود مقصد کیا ہے؟ اللہ کا دین غالب ہو جائے، دشمن کا شر ٹوٹ جائے۔ تو اگر دشمن کا شر ویسے ہی ٹوٹ گیا، صلح ہو گئی اور دشمن نے ہتھیار ڈال دیے تو شریعت بلا وجہ لڑائی کا حکم نہیں دیتی، بلکہ جہاد کے بارے میں جب ہم اصول فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جہاد بذات خود، یعنی اول نظر میں دیکھا جائے، اول نظر میں، میرے اتنے سے بیان کو کلپ کاٹ کے نہ کوئی بنا دے، اتنی سی بات کو نہ چلا دیتے ہیں لوگ، پوری بات نہیں کر رہے ہوتے۔ پہلی نظر میں اگر دیکھا جائے تو فساد ہے، اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جو اللہ جس کو پسند کرتا ہو۔ مار کٹائی، قتل و غارت، معصوم لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں۔ چاہے جب آپ جہاد کرتے ہو تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ عورتوں بچوں کو قتل نہ کیا جائے، لیکن جب بھی بم گرے گا آپ نے نشانہ تو دشمن کے فوجیوں کو بنایا، لیکن بم کے دھوئیں اور چھرے کہیں نہ کہیں تو پہنچیں گے۔ بم تو یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ بھئی ادھر پھٹنا ہے، یہ ادھر ادھر دائیں بائیں اگر کوئی بے گناہ لوگ گزر رہے ہیں تو ان کی قریب سے گزر جانا ہے۔ غریبی میں 2 4 معصوم لوگ بھی مر جاتے ہیں اس سے، تو انسانیت قتل ہوتی ہے، اس میں لوگ معذور ہو جاتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے علماء جو اصول فقہ کی کتابیں جنہوں نے صدیوں پہلے لکھی ہیں وہ کہتے ہیں جہاد میں تو خون خرابہ ہے اور اللہ کو زمین میں فساد پسند نہیں ہے، کسی بھی درجے میں پسند نہیں ہے، لیکن یہی جہاد بہت بڑی عبادت ہے جب فساد ختم کرنے کے لیے ہو، جب فساد ختم کرنے کے لیے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ اگر یہ جہاد نہیں ہوگا تو خون خرابہ رکے گا تھوڑی، اس سے بڑا خون خرابہ ہوگا۔ ابھی قریب میں اس کی مثال ہے، انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، پڑوسیوں نے میزائل داغنا شروع کر دیے۔ ہم اگر کہتے بھائی جہاد تو فساد ہے، ہم اگر بم برسائیں گے ماریں گے تو یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، تو بہتر یہی ہے کہ کچھ نہ کیا جائے، تو ادھر کچھ ہو نہ ہو ہم اب تک اس دنیا کی مارکیٹ سے شارٹ ہو چکے ہو۔ لوگ کہتے کہ جی ایک مسجد تھی جہاں مفتی صاحب کا بیان ہوا کرتا تھا، آپ کہہ سکتے ہیں یوٹیوبر بتا رہے ہوتے، یوٹیوبر بھی جا چکے ہوتے، اتنا فساد ہوتا ہے جب۔ اس لیے جہاد عبادت غیر مقصودہ ہے، مقصودہ نہیں ہے، لیکن ہے بہت بڑی عبادت، جب فرض ہو جائے تو بہت ثواب ہے اس میں۔ تو
یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جہاد کیے بغیر غلبہ مل گیا وہاں آپ نے جہاد نہیں کیا. طائف والے آئے, انہوں نے کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے, آپ سے سلو کرنا چاہتے ہیں, اور ہم آپ کے مذہب کو بھی قبول کر رہے ہیں, اسلام کو بھی, لیکن چند چیزیں جو ہے اس پہ کمپرومائز کریں. تو جو اسلام کی بنیادی چیزیں تھیں اس پہ تو آپ نے کمپرومائز نہیں کیا. جیسے انہوں نے کہا ہم شراب ہمارے لیے حلال ہوگی, فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو اسلام کی بیسک چیزیں ہیں نا, یہ نہیں ہو سکتا. ایک قبیلے سے آپ کا معاہدہ ہوا, انہوں نے کہا کہ ہم جو جزیہ دیں گے لیکن اس کو جزیہ کا نام نہیں دیں گے. تو حضرت عمر نے فرمایا ہم اس کو جزیہ سمجھیں گے, تم اس کو کچھ بھی نام دے دو, نام میں کچھ بھی نہیں رکھا, آپ اس کو کوئی بھی نام دے دو. تو آج ہمارے دینداروں میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت کا اس سے مقصد کیا تھا. دو انتہائیں ہیں ہماری سوسائٹی میں. ایک انتہا تو ان اسکالرز کی ہے جنہوں نے دین کا بیڑا ہی غرق کر دیا. انہوں نے جو عبادت مقصودہ تھی اس میں بھی تحریف کر دی. انہوں نے کہا ایکچولی روزے کا حکم تو اصل میں اس لیے تھا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو ایکچولی وہ صبح سے میں نے چائے نہیں, ایک دفعہ بن کے آئی چائے, دوبارہ میں نے بھیجی ہے اس لیے دیر ہو گئی, دوبارہ ڈانٹ کے بھیجی ہے. اس کو چائے بولتے ہیں, وہ میرے بچے نے بنائی چائے, میں نے اس کو چائے بولتے ہیں, اب بنا کے لایا چائے. یہ کٹ کر دینا, بیان سے کٹ کر دینا. وہ ایک میم دیکھی آپ لوگوں نے, ایک میم بڑی آ رہی, مجھے بڑے مزے آتی لگتی ہے. ایک لمبی لمبی پھینک رہا, دوسرا ایسے سڑپے مار کے چائے پی رہے ہیں, اور ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت غور سے اس کی بات سن رہا ہے, اور وہ بڑی لمبی پھینک رہا ہوتا ہے. بھائی ویڈیو نہیں بنایا نا, بس جزاک. تو ایک فریق نے تو کیا کیا, جو عبادت مقصودہ تھی نا اس کا بھی انکار کر دیا. ایک فرقہ ہے وہ نماز کا منکر ہے, وہ کہتے ہیں نماز ہے ہی نہیں اسلام میں. ایکچولی وہ تو اس لیے تھی, منکرین حدیث بھی بہت سے نماز کا انکار کر دیتے ہیں. کہتے ہیں نماز کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تو گیدرنگ تھی, اور بے حیائی سے تمہاری جان چھوٹ جائے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی سے روکتی ہے, اور یہ تو اب نماز روک ہی نہیں رہی ہے تو اب نماز پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. تو یہ بالکل غلط دلیل ہے بھائی. نماز عبادت مقصودہ میں سے ہے, یہ خود مقصود ہے, یہ خود کیا ہے, مقصد ہے. آپ کو نماز بے حیائی سے روکے نہیں روکے, آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. رمضان کا روزہ آپ نے ہر صورت میں رکھنا ہے, چاہے وہ رمضان کا روزہ آپ کے اندر تقوی پیدا کرے یا نہ کرے. روزے کی حکمت اللہ نے کیا بیان کی ہے, تقوی, لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. کیا ہو رہا ہے پیدا؟ کتنے لوگ ہیں رمضان میں بھی ٹھگ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, فلمیں دیکھ کے ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں روزے میں, تو تقویٰ تو پیدا ہی نہیں ہو رہا. تو ان کو کیا کہا جائے گا, روزہ چھوڑ دیں وہ؟ نہ بالکل نہیں, روزہ پھر بھی رکھنا پڑے گا. نماز کا بنیادی مقصد ہے اللہ سے تعلق کیا ہو جائے آپ کا, مضبوط. بہت سے لوگوں کا نہیں مضبوط ہو رہا ہوتا نماز سے تعلق, پھر بھی نماز چھوڑنے کی ان کو اجازت نہیں ہے, کیونکہ یہ عبادت مقصودہ میں سے خود مقصود ہے, اس کو کرنا ہے آپ نے ہر صورت میں. تو کچھ لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ چونکہ نماز سے مقصد حاصل نہیں ہو رہا لہذا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. ایسے لوگ یہ تانے دیتے ہیں کہ تمہیں ایسی نماز کا کیا فائدہ جو تمہیں جھوٹ سے نہ بچا سکے. چھوڑو, اس سے تو وہ انگریز ہی اچھے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے, سچ تو بولتے ہیں نا کم از کم. ایسی نماز سے کیا فائدہ جو تمہیں کرپشن سے نہیں روک سکتی. اس سے بہتر تو وہ ایماندار آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا لیکن بے ایمانی نہیں کرتا. نہ یہ جملہ زبان سے مت نکالا کرو. بے ایمانی کرنا الگ جرم ہے, نماز چھوڑنا الگ جرم ہے. اسلام سے پتہ چلتا ہے کہ نماز قضا کرنا بے ایمانی سے بڑا جرم ہے اللہ کی نظر میں. نماز قضا کرنا اللہ کی نظر میں بے ایمانی سے, بول لینا یا سب کو چائے پلاؤں کیا تب ایکٹیو ہوں گے کیا؟ ہاں تو آپ ایسے سست سے لگ رہے ہو یار. تو اتنا تھوڑی ہے کہ میں نے پیے تو اب میں سب کو پلاؤں بیٹھ گئے, کبھی پلا بھی دیں گے انشاءاللہ. تو نماز چھوڑنا اللہ کی نظر میں یہ زیادہ بڑا جرم ہے, کرپشن بھی بڑا جرم ہے. تو وجہ کیا ہے, ہم نے انسانوں سے پوچھا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. قرآن سے آپ پوچھو تو قرآن جتنا فوکس نماز کو کرتا ہے اتنا کسی چیز کو نہیں کرتا. کیوں فوکس کرتا ہے نماز کو؟ اللہ کہتے ہیں پہلے مجھے تو مانو, اور تم مجھے مانتے اس کا ثبوت پیش کرو. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ نماز. جہاں ایمان والوں کی اللہ نے علامات بیان کی ہیں, سب سے پہلے نمبر پہ اگر کسی چیز کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کس کا؟ نماز کا. نماز قائم کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں. باقی سب چیزیں بعد میں. معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں, یہ بھی اگلے نمبر پہ بیان کیا اللہ نے. ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں, وعدوں کو پورا کرتے ہیں, سچ بولتے ہیں, سب علامتیں بعد میں بیان ہوتی ہیں. اللہ کی نظر میں جب اللہ ایمان والوں کی علامتیں ذکر کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے کس کو بیان کرتے ہیں؟ نماز کو. یہاں ایک اشکال ہوگا, بھائی یہ کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ نماز کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں, بھلے لوگوں کو ٹوپیاں کرا
مسکراتے رہو, جھوٹ بولتے رہو. یہ وجہ نہیں ہے کہ اللہ کو جھوٹ سے نفرت نہیں ہے. قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. اصل میں اللہ نے نماز کو سب سے زیادہ فوکس اس لیے کیا ہے کہ ہم کسی چیز میں اچھائی اور برائی کا جو کرائیٹیریا اور معیار ہے نا ہمارا, وہ ڈیفرنٹ ہے, اور اللہ کا معیار ہم سے بولو ڈیفرنٹ. جیسے کوئی بھی شخص بات کر رہا ہوں نا, ہم کہتے ہیں یار اس میں میرا جو کیا ہے وہ اوپینین ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, میں ذرا ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں, میں تھوڑا مختلف زاویے سے چیزوں کو دیکھتا ہوں. مجھے آج پتا چلا کامران مسیح تو پائلٹ ہی نہیں ہے, اگرچہ بیان سے ہٹ کے ایک بات ہے, آج پتا چلا کامران مسیح تو, میں تو جانے والا تھا اس کے گھر. آپ کو حیرانگی ہو رہی ہے, وہ تو نیویگیٹر ہے ایئر فورس میں, اچھی بات ہے, یعنی چلو ایئر فورس میں کوئی نہ کوئی اس کی خدمات ہیں, لیکن وہ تو پائلٹ ہی نہیں ہے. اچھا مجھے یہ اس لیے پائلٹ ہی نہیں ہے بھائی, وہ نہ جہاز کا پائلٹ ہی نہیں ہے. اچھا آدمی ہے, ہمیں کو اس سے وہ نہیں, چلو ایئر فورس میں ہونا بھی ہمارے لیے فخر کی بات ہے, ایئر فورس میں ہے بس اتنا بھی کافی ہے. مقصد کسی کو حوصلہ شکنی کسی کی کرنا نہیں. مجھے یہ اشکال اس لیے ہوا, میں نے کہا یار ایک ہی پائلٹ تھا, باقی ہم تو سنے 40 جہاز اڑے تھے. یہ جو فائٹ ہوئی ہے نا اس کو ڈاگ فائٹ کہا جاتا ہے نا. دیکھو کتا کیسے لڑتا ہے, وہ مہمان اپنے جو گھر یار یہ ٹاپک چینج ہو جائے گا, اس کو نماز کے بعد سوال جواب کے سیشن میں اس کو نمٹائیں گے ہم اس مسئلے کو, ورنہ یہ سارا بیان میرا جنگ پہ چلا جائے گا. تو لیکن بہرحال آج مجھے پتا چلا کہ نہیں میں نے جو رپورٹیں طلب کی ہیں وہ بالکل, میں یوٹیوب کی رپورٹ نہیں پیش کر رہا, میرے پاس بھی 2 رپورٹیں ہیں, بیویاں 4 ہیں لیکن رپورٹیں 2 ہیں. تو اچھا خیر, یہ تو پھر ٹاپک چلتا رہے گا زندگی بھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ ہم 28ویں پارے کا رکوع نمبر 19 اور 19 بھی اور 20 بھی انشاءاللہ, اور یعنی یہ 28ویں پارے کا اختتام ہو جائے گا آج. اور سورہ تحریم کا پہلا رکوع, اس کی تفسیر سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. تب ترجمہ اور گرامر ہو چکی ہے پچھلے ایپیسوڈ میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی آپ وہ چیز اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہو. اس کا شان نزول ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب کے پاس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا عصر کی نماز کے بعد تمام ازواج کے گھر آپ جایا کرتے تھے. تو سیدہ زینب کے گھر گئے تو حضرت زینب نے آپ کو شہد پلایا. وہاں آپ کو کچھ دیر زیادہ ہو گئی. سیدہ عائشہ کو پتہ چلا تو آپ نے حضرت حفصہ کو بلایا, اور یہ میں تفسیر بتا رہا ہوں صحیح ہے بخاری کے مطابق, کیونکہ بعض روایات میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی ہے, لیکن جو صحیح بخاری ہے اس کے حساب سے یہ تفسیر ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حفصہ سے کہا کہ بھئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی آپ کے منہ سے ایک اسمیل آ رہی, بدبو آ رہی. مقصد یہ تھا کہ آپ حضرت زینب کے پاس وہاں نہ بیٹھا کریں, نہ شہد پیا کریں. ایک سوکنوں میں تھوڑی سی ایک ہوتی ہے آپس میں غیرت اور حمیت کا معاملہ ہوتا ہے کہ عورت چاہتی ہے کہ میرے شوہر کا دل میری ہی طرف مائل رہے, دوسری طرف مائل نہ ہو. تو ایک غیرت اور حمیت کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا کہ بھئی وہاں جائیں گے اور شہد پیئیں گے, یہ تو گویا ٹھیک نہیں ہے, اس سے تو آپ کا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس طرف زیادہ مائل ہو جائے گا. تو سیدہ حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہا کہ ہم جب نبی آئیں گے تو ہم کہیں گے آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے. ایک بوٹی تھی عرب میں خاص, اس میں ایک اسمیل ہوا کرتی تھی. نبی جب تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے منہ سے تو اسمیل آ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے بہت سخت نفرت تھی. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو شہد پیا ہے. انہوں نے کہا بھئی ہو سکتا ہے وہ شہد میں کوئی بوٹی ہو جو جس کا وہی والی جو مغافیر ایک بدبودار بوٹی تھی اس کا عرق بھی شامل نہ ہو گیا ہو, کہیں شہد کی مکھی وہاں نہ بیٹھتی ہو. تو آپ نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا. آپ نے اپنی ان زوجہ کو ازواج کو خوش کرنے کے لیے قسم اٹھا لی تاکہ یہ خوش ہو جائیں اور مطمئن ہو جائیں بھائی اب دوبارہ کوئی شہد کا حساب کتاب حضرت زینب کے گھر میں نہیں ہو. تو آپ نے قسم اٹھا لی. پھر ہوا یہ کہ نبی نے ان کو حکم دیا کہ میں نے یہ قسم اٹھائی ہے, اس قسم کے بارے میں تم کسی کو بتانا نہیں, اور حضرت زینب کو بھی مت بتانا, کیونکہ حضرت زینب کو پھر تکلیف ہوگی بھائی میرے گھر سے شہد پی کے گئے ہیں اور پھر قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں کبھی زندگی میں شہد نہیں پیوں گا. تو اب یہ ہوا یہ کہ ان ازواج نے سیدہ عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زینب کو بتا دی کہ بھئی اب تمہارے گھر میں نبی شہد نہیں پیئیں گے کیونکہ نبی نے تو قسم اٹھا لی ہے. تو اللہ نے بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ آپ کی ازواج نے آپ کا راز یہ فاش کر دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی ازواج کو تنبیہ کی, اور تنبیہ بھی ایسے کی کہ پوری بات نہیں بتائی کہ تم نے جا کے پورا میرا یہ راز فاش کیا, بلکہ اشارہ کر دیا کہ اشارتاً بتایا تاکہ ان کی بے اکرامی نہ ہو اور وہ زیادہ نبی کے سامنے اپنی رسوائی محسوس نہ کرے. اشارتاً کنایتاً بات کی, پوری بات نہیں بتائی, جس سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی نبی کو پتہ چل گیا ہے اور ہمیں آئندہ احتیاط کرنی چاہیے. اس کی کچھ ڈیٹیل میں پچھلے ایپیسوڈ کے آخر میں بیان کر چکا ہوں. تو
اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی. پہلی آیت تو یہ کہ ایک حلال چیز کو آپ اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں. دوسری آیت نازل ہوئی امہات المومنین کو توبہ کا حکم دیا گیا کہ اب تمہارے دل اللہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں, تمہیں غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. اور دھمکی بھی دی گئی ایک طرح کی کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے عورتوں کی کمی نہیں ہے. بعض دفعہ زوجہ یہ سمجھتی ہے کہ بھائی نبی کو میری ضرورت ہے یا میرے شوہر کو میری ضرورت ہے, مجھے چھوڑ دیں گے تو ان کو کون رشتہ دے گا, تو اس لیے بھی عورت بعض دفعہ جو ہے وہ بعض چیزوں میں شوہر کی نافرمانی کرتی ہے. تو اللہ نے بتا دیا بھائی نبی کا معاملہ ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں چھوڑ بھی دیں گے تو اللہ تعالیٰ اور بہت ساری عورتیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرا دیں گے. تو یہ ساری تنبیہات ہیں اس رکوع میں جس کی تفسیر کی طرف ہم چلتے ہیں. اے نبی آپ اپنے اوپر ان چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حلال کی. دیکھیں حلال چیز کو کسی مصلحت سے اپنے اوپر حرام کر لینا قسم کھا کے یہ جائز ہے. جیسے ایک آدمی کو ایک چیز سے تکلیف ہو رہی ہے یا ڈاکٹروں نے منع کیا ہے اس کو اور اس کی صحت خراب ہو رہی ہے, تو اگر قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, یعنی کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن وہ مصلحت کوئی باقی مصلحت ہونی چاہیے. اگر بغیر کسی مصلحت کے آپ قسم اٹھا لیں یا وہ مصلحت جاندار مصلحت نہیں ہے, جیسے اپنی ازواج کو آپ نے خوش کرنے کے لیے ایک اچھی بلی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا, تو اللہ کہتے ہیں نبی کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنی زوجہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام یہ اور زیادہ معیوب ہے, کیونکہ اس کے پیچھے کوئی خاص مصلحت نہیں ہے کہ ایک شہد جیسی حلال نعمت کو جو صحت کے لیے اتنی مفید ہے اور ذائقے میں اتنی اچھی ہے, وہ صرف اپنی ایک زوجہ کو خوش کرنے کے لیے آپ نے حرام کیا, جبکہ اس میں دوسری زوجہ کا نقصان بھی ہو رہا ہے. یعنی حضرت زینب کے جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے کہ میرے پاس شہد پی کے گئے ہیں اور ادھر پھر آپ شہد کو حرام بھی کر رہے ہیں. تو بیوی کو خوش کرنے کے لیے بھی بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں, لیکن وہ کام جس میں کسی اور کا نقصان نہ ہو. یعنی اس آیت کا یہ حل نکلے گا. اگر کوئی اپنی زوجہ کو خوش کرنے کے لیے کسی بات پہ قسم اٹھا لیتا ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ اس قسم سے میری بیوی خوش ہو جائے گی, تو جائز ہے, بلکہ ثواب بھی ہے اس میں. بیوی کو خوش کرنا اسلام میں فضیلت کی چیز ہے. لیکن بیوی کو خوش کرنے میں ایسا کام جو مصلحت کے خلاف ہو, جس سے کا آپ کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور دوسری زوجہ کو نقصان ہو رہا ہے یا سوسائٹی کو نقصان ہو رہا ہے, یہ پھر غلط ہے. تو اصل آیت میں اس بات پہ تنبیہ کی گئی ہے. تو اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر جو اللہ نے حلال کر دی. تبتغی مرضات ازواجک, اپنی زوجہ کی آپ رضا چاہتے ہیں, یعنی اس کے پیچھے کوئی بڑی مصلحت نہیں ہے, صرف ایک زوجہ کو خوش کرنا, یعنی دو ازواج کو خوش کرنا اور اس کے نتیجے میں ایک زوجہ کا ناراض ہونا. تو یہ کوئی ایسی معقول ریزن نہیں ہے جس کی بیس پر آپ شہد جیسی مفید چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیں قسم کھا کے. واللہ غفور الرحیم, اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا. یعنی آپ سے خلاف اولا کام تو ہوا, ایک نامناسب کام تو ہوا, لیکن اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا, اس پہ آپ کو پکڑے گا نہیں. البتہ تنبیہ ضرور کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. وہ تنبیہ کیا ہے؟ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم, اللہ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے قسموں سے نکلنے کا طریقہ, یعنی کفارے کا طریقہ. تو آپ بھی قسم کو توڑ دیں اور کفارہ ادا کر دیں, اس سے آپ قسم سے نکل آئیں. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں حلال چیز کو کوئی بھی اپنے اوپر قسم کھا کے حرام کر دے تو افضل یہی ہے کہ اس قسم کو توڑ کے اس کا کفارہ ادا کیا جائے. اور اگر اس حلال کو حرام کرنے کا نقصان ہو رہا ہے سوسائٹی کو یا اپنی ذات کو, پھر جو ہے یعنی کوئی نقصان کا خطرہ ہے, تو پھر قسم توڑنا واجب ہے. اور خلاف شرع بات کی قسم اٹھائی جائے تو بھی قسم توڑنا واجب ہے. واللہ مولاکم, اللہ تمہارا دوست ہے, یعنی وہ تمہارا دوست ہے. تبھی اس نے قسم توڑنے کے طریقے بھی بتا دیے ہیں کہ کفارہ دے دو تو قسم توڑ کے تم کفارہ دے دو تو تمہیں گناہ نہیں ملے گا. واللہ العلیم الحکیم, علم والا اور حکمت والا ہے. وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, اس وقت کو بھی یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض بیویوں کے سامنے کوئی بات چھپائی, یعنی سیدہ حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما کو یہ بات بتائی کہ میں تم سے کر رہا ہوں, یہ بات کسی اور کے سامنے مت کرنا کہ میں نے شہد کے اپنے اوپر حرام کر دیا ہے. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ, پس جب اس زوجہ نے بتا دی وہ بات, بِهِ یعنی وہ خبر بتا دی کس کو؟ سیدہ زینب کو. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, اور یہ خبر اللہ نے ظاہر کر دی علیہ نبی پر, یعنی اللہ نے نبی کو بتا دیا کہ آپ کی زوجہ نے یہ بات جا کے بتا دی ہے حضرت زینب کو کہ نبی شہد اپنے اوپر حرام کر چکے ہیں. تو عرف بعضہ, نبی نے اس خبر کے بعض حصے کو ظاہر کیا, وہ اعرض عن بعض, اور بعض کو سے اعراض کیا, اگنور کیا اس کو. یعنی نبی نے کلیئر یہ نہیں کہہ دیا اپنی زوجہ سے کہ تم نے میرا راز فاش کیا ہے اور تم نے جا کے بتا دیا ہے کہ میں نے شہد کے اپنے اوپر حرام کر دیا, بلکہ اشارتن کنایتن ادھوری بات کی ازواج کے سامنے جس سے ان کو تنبیہ ہو جائے. اس کی تفسیر میں ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں پچھلے ایپیسوڈ میں کہ یہ عزت دار لوگ اور جو با اخلاق لوگ ہیں ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو پوری غلطی کو ہائی لائٹ نہیں کرتے, بہت سو کو پہ پردہ ڈال دیتے ہیں اور بس اشارتن کنایتن بات کرتے ہیں تاکہ سامنے والے کو احساس بھی ہو جائے اور وہ سامنے والا رسوا بھی نہ ہو. کیونکہ اگر نبی پورا A to Z بتاتے کہ میں نے یہ قسم اٹھائی تھی اور پورا ایز اٹ از جا کے تم نے سیدہ زینب کو بتایا کہ نبی قسم اٹھا چکے ہیں آئندہ کبھی شہد نہیں پیئیں گے اور آپ کے پاس آنے کی وجہ سے نبی نے قسم اٹھائی ہے, تو اس طرح بتا دیتے تو وہ زیادہ ان کو اپنی رسوائی محسوس ہوتی کہ بھئی یہ تو پوری یعنی ہماری
ہماری غلطی پر پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلع ہو گئے. تو نبی نے آدھی بات کی، آدھی سے اعراض کیا. فلما نبأہا، بس نبی نے خبر دی جب اس زوجہ کو، بھی اس غلطی کی، اس راز کی جو انہوں نے فاش کیا تھا. قالت من انبأک ھذا، تو وہ زوجہ کہنے لگی کہ آپ کو کس نے بتایا کہ ہم نے راز فاش کیا ہے، یہ ہم نے زینب کو جا کے یہ خبر دی ہے. ان کا خیال تھا شاید سیدہ زینب نہیں بتایا. تو قال نبأنی العلیم الخبیر، نبی نے فرمایا کہ مجھے اس ذات نے جو علیم بھی ہے خبیر بھی ہے، علم والا اور باخبر ہے، اس نے مجھے بتایا، یعنی بذریعہ وہی مجھے پتہ چلا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرو، یعنی بخاری کی حدیث کے مطابق حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو خطاب ہے، توبہ کرو فقد صغت قلوبکما، تو تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں، یعنی اللہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں، تمہیں اپنی خطا کا احساس ہو چکا ہے. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم سرکشی کرو گی نبی پر، سرکشی کا مطلب کیا ہے یہاں پہ، یعنی نافرمانی، یعنی آئندہ بھی کسی جائز کام میں نبی کی اطاعت نہیں کرو گی. عورت پر شوہر کی اطاعت لازم ہے جائز کاموں میں، مباح کاموں میں جو اس کی استطاعت اور طاقت میں. تو اس کو تظاہرہ سے تعبیر کیا گیا. یہاں سرکشی کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے آج عورتیں جو سرکش عورتیں جو شوہروں کی سرکشی کر رہی ہوتی ہیں، وہ تو امہات المومنین سے کی جو سیرت بتاتی ہے کہ اس کا تو امکان ہی نہیں تھا وہاں پہ. یہ چھوٹی موٹی باتوں میں خطاؤں کو ہی اللہ نافرمانی سے تعبیر کر رہے ہیں. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو اللہ تعالیٰ نبی کا دوست ہے. یعنی یہ امہات المومنین کو نبی کی اطاعت کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے، موٹیویشن کی جا رہی ہے کہ بھائی جس کا اللہ بھی دوست ہو، جبریل بھی دوست ہو، نیک مسلمان بھی دوست ہوں اور فرشتے ان کے مددگار ہوں، تو تم ان کی نافرمانی کر کے ان کا کیا بگاڑ سکتی ہو. یہ موٹیویشن کا ایک طریقہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امہات المومنین معاذ اللہ کوئی نبی کی نافرمان تھی یا کوئی بڑی ان سے کوئی نافرمانیاں ہو رہی تھی. چھوٹی موٹی خطائیں ہر گھر میں ہوتی ہیں. تو اور وہ خطا بھی جو امہات المومنین سے ہوئی وہ بھی غیرت اور حمیت کی بیس پہ، نبی کی محبت میں. وہ چاہتی تھیں کہ نبی کا دل ہماری طرف مائل ہو. حضرت زینب جو آپ کی پھوپھی ذات ہیں ان کی طرف مائل نہ ہو، کیونکہ وہ رشتہ دار بھی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کزن تھیں. تو ظاہر ہے کزن کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے، رشتے کی بیس پہ بھی زیادہ ہوتا ہے. ان کی خاندانی شرافت زیادہ تھی حضرت زینب کی، قریشی ہاشمی یہ سب صفات سے وہ آراستہ تھیں. تو اس لیے حضرت عائشہ کا ایسے موقع پہ ایک غیرت اور حمیت کا شکار ہو جانا یہ نبی کے محبت اور نبی کے عشق کی وجہ سے تھا، سیدہ حفصہ کا اور حضرت عائشہ کا. تو اس کی بیس وہ نہیں ہے جو آج جو نافرمان عورتوں میں جو بیس پائی جاتی ہے کہ لالچ، شوہر یعنی پیسہ اس کا ہتھیار لینا یا اس کو ستانا، اپنی جو ہے وہ اپنی صرف خواہشات کی بیس پہ، اپنی نفسانی خواہشات کی بیس پہ. تو امہات المومنین اس سے بہت بری تھی. آپ دیکھ لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے قربت اور مسکنت میں رکھا ہوا تھا، پھر بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا ہی پسند کیا، جبکہ نبی نے ان کو طلاق کا اختیار بھی دیا تھا، پھر بھی انہوں نے نبی کی صحبت میں رہنا پسند کیا. تو یہ آپ کے پاکیزہ کردار کی بہترین دلیل ہے. کیونکہ یہ جو صحابہ کے خلاف لوگ ہیں نا یا صحابیات کے خلاف، وہ اس طرح کی آیتیں نکال کے بہت طنز کرتے ہیں، سیدہ عائشہ پہ، حضرت حفصہ پہ بہت طنز کرتے ہیں. جبکہ یہ بات بھی احادیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ محبوب زوجہ تھی وہ حضرت عائشہ ہی تھی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی محبت حضرت عائشہ سے تو بے پناہ ہو، سیدہ عائشہ کی نہ ہو؟ اس لیے یہ سب نیچرل ہے. غیرت اور حمیت کی بیس پہ بعض دفعہ سوکھنوں میں اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے. عسیٰ ربہ ان طلقکن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر رب تمہیں طلاق دے دیں، یعنی یہ بھی موٹیویشن کا ایک طریقہ ہے کہ بھائی نبی تمہارے محتاج نہیں ہے، آپ نبی کی محتاج ہو، آپ سب، تو آپ نے اطاعت کرنی ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو عسیٰ ربہ ان یبدلہ، رب کیا کرے گا؟ بدلے میں دے دے گا ازواجا خیرا منکن، ایسی بیویاں جو تم سے بہتر ہوں گی. وہ بہتر کس لحاظ سے؟ اللہ فرماتے ہیں مسلمات، اسلام کے احکام پہ چلنے والی ہوں گی، مؤمنات، عقیدے میں مضبوط، قانتات، اطاعت کرنے والی یعنی نبی کی کسی بات میں نافرمانی نہیں کریں گی، تائبات، کبھی غلطی ہو جائے تو توبہ کریں گی، عابدات، عبادت کرنے والی ہوں گی، سائحات، کثرت سے روزے رکھنے والی. تو یہ ساری صفات ان کے اندر ہوں گی. تو اور صحیح حدیث سے، قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی نے طلاق نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ یہ صرف قرآن میں تنبیہ تھی امہات المومنین کو، اور یہ تمام تر صفات امہات المومنین میں موجود تھی. تو قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ امہات المومنین ہی کا اللہ نے نبی کے لیے انتخاب کیا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ نبی یہ صرف ایک ڈرایا گیا ہے، دھمکایا گیا ہے، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ اللہ نے ایسا کر بھی دیا. وجہ اس کی ہے کہ بھائی امہات المومنین سے بہتر عورتیں تھی نہیں. یہ تو ایک دھمکی ہے کہ اگر نبی نے تمہیں طلاق دے دی، اور ظاہر ہے جب ہی دیں گے جب تم نافرمان بھی ہوگی، عابدات بھی نہیں ہوگی، مسلمات بھی نہیں ہوگی، قانتات بھی نہیں ہوگی. تو نبی کو اللہ ایسے نہیں چھوڑیں گے، بلکہ آلٹرنیٹ میں ایسی عورتیں دے دیں گے جو مسلمات، عابدات، تائبات ہوں گی.
جن کے اندر یہ ساری صفات ہوں گی. تو نہ نبی نے طلاق دی امہات المومنین کو، نہ اللہ نے ان عورتوں کے بدلے میں نبی کو دوسری عورتیں دی. اس کی وجہ ظاہر تھی کہ یہی اس وقت سب سے بہتر عورتیں تھیں. تو یہ آیت صرف تنبیہ کے لیے ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا ہو جائے گا، جبکہ ہمیں پتا ہوتا ہے نہ ایسا ہوگا نہ اس کے بدلے میں ایسا ہوگا. تو اللہ نے اپنی نبی کی ازواج کے لیے، نبی کی زوجگی کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں رہنے کے لیے جن عورتوں کا انتخاب کیا وہ سب سے بہترین عورتیں تھیں. اور یہ تمام صفات صحیح بخاری مسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں امہات المومنین میں موجود تھیں. ان کے عبادت، ان کا صدقات و خیرات، کثرت سے روزے رکھنا. آگے اللہ نے فرمایا طیبات و ابکارا، اور وہ طلاق یافتہ بیوہ بھی ہوں گی، کنواری بھی ہوں گی. اور ظاہر نبی کی جو نکاح میں ازواج تھیں ان میں کنواری بھی تھیں، طلاق یافتہ بھی تھیں، تو اس کی بھی ضرورت نہیں آئی. لیکن اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر نبی تمہیں چھوڑ دیں گے تمہاری کسی غلطی کی بیس پہ تو نبی تمہارے محتاج نہیں ہے، اللہ نبی کو دوسری بیویاں دلا دے گا. اب طلاق یافتہ اور کنواری دونوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ طلاق یافتہ میں کچھ فائدے ہوتے ہیں یا بیوہ میں کچھ فائدے ہوتے ہیں. وہ تجربے کار ہوتی ہیں، سگھڑ ہوتی ہیں، گھر چلانے والی ہوتی ہیں اور گھر بسانے والی ہوتی ہیں. کنواری کے نخرے زیادہ ہوتے ہیں لیکن کنواری میں اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے دونوں طرح کی عورتوں میں مرد کو دلچسپی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی ہر طرح سے، اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کی ہر طرح سے نکاح کی ضرورت پوری کرے گا. آپ کے نکاح میں تجربے کار عورتیں بھی ہوں گی، طلاق یافتہ بیوہ، تاکہ نبی ان سے مشورے لے سکیں اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک بیوہ طلاق یافتہ عورت کی ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے نا، وہ ایج کی وجہ سے بھی، اور کنواری کی طرف اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ ہر طرح کی عورتیں آپ کے نکاح میں دے دے گا. تو یہ صرف ایک تنبیہ تھی، جیسے میں بار بار بتا رہا ہوں ایسا ہوا نہیں ہے کیونکہ امہات المومنین میں یہ ساری صفات موجود تھی. اور دیکھیں اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ بیوی میں یہی صفات ہونی چاہیے. آج دیکھتے ہیں کماتی کتنا ہے، بولڈ کتنی ہے، وہ اس طرح کی بیویاں لوگ تلاش کر رہے ہیں. تو بیوی میں جو اوریجنل صفات ہیں وہ یہی ہونی چاہیے کہ مسلم ہو، یعنی اللہ کی فرما بردار ہو، ایمان مضبوط ہو اس کا، اللہ پہ توکل ہو، قانتات، شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والی نہ ہو، شوہر کو سپیریئر سمجھے، گھر کا سربراہ سمجھے. اور تائبات، کبھی غلطی ہو جائے تو معافی مانگے، یعنی اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے، گھر میں کہیں نافرمانی ہوئی ہے تو گھر میں معافی مانگ لے. اور عابدات، عبادت میں دل لگانے والی، سائحات، نفلی روزے رکھنے والی. تو یہ سب صفات جو ہے عورت کی پسندیدہ صفات ہیں، تبھی اللہ نے ان صفات کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ مرد کو زیادہ شادیوں کی جو اللہ نے اجازت دی ہے اس میں بہت سارے فائدے ہیں. اور ان فائدوں میں یہ ہے کہ ایک عورت سے مرد کی بعض دفعہ ضرورت پوری نہیں ہوتی. بعض دفعہ خوبصورتی کی بیس پہ مرد کسی عورت سے شادی کرتا ہے، وہ سگھڑ نہیں ہوتی، گھرداری والی نہیں ہوتی، گھر کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، بد اخلاق ہوتی ہے، تو اس کو طلاق دینا پڑتی ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ اس کو طلاق مت دو اور ایک بیوہ طلاق یافتہ سے کر لو جو گھر چلانے والی ہو. جن کو اللہ نے دولت دی ہے وہ تو اس پہ آسانی سے عمل کر سکتے ہیں کہ جو ہے سگھڑ عورتیں اور گھرداری والی عورتیں بھی ان کو مل جاتی ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا تھا نا ایک بیوہ عورت سے، اور وجہ یہ بیان کی کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، تو میں کسی کنواری لڑکی سے شادی کرتا تو مجھے اس کو سنبھالنا پڑتا، تو میں نے کسی بیوہ سے شادی کی ہے تاکہ وہ میری چھوٹی بہنوں کو بھی سنبھال لے. تو یہ حکمتیں نکاح میں حاصل ہوتی ہیں. عورت کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس بہانے ہر طرح کی عورتوں کی شادی ہو جاتی ہے اچھے لوگوں سے. طلاق یافتہ عورتوں کی بھی شادی ہو جاتی ہے، کنواریوں کی بھی شادی ہو جاتی ہے. اب جو ایک شادی کا رواج ہے ہماری سوسائٹی میں، تو اس میں مرد کا معیار اتنا اونچا ہو گیا ہے کہ ہر ایک کو کنواری چاہیے اور یہ صفات چاہیے. اب ساری کوالٹی ایک عورت میں ملتی نہیں ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ خواتین کی بھی شادیاں نہیں ہو رہی، مرد کے نخرے بہت ہو گئے ہیں، اور جن کو طلاق یافتہ ہوں بیوہ ان کی ویسے ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے مرد کو اللہ نے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے کہ طلاق یافتہ سے بھی کرو، کنواری سے بھی کرو، بیوہ سے بھی کرو، سب عورتوں کا گھر بسے. تو اس میں عورت کا بھی فائدہ ہے اور مرد کا بھی فائدہ ہے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو مرد کا بھی نقصان ہے اور ہماری سوسائٹی میں زیادہ نقصان عورت کو ہو رہا ہے، رشتے ہی نہیں ملتے خواتین کو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اچھا، اس میں ایک سبق کی بات ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ گھروں میں یہ چھوٹی موٹی چیزوں کا ہونا نیچرل ہے. جب نبی کے گھر میں ہو گیا تو سب کے گھروں میں ہو سکتا ہے. تو جن کی زیادہ بیویاں ہیں نا ان کو ان چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ وہاں زیادہ بیٹھ گئے تو اس زوجہ کو تکلیف ہوئی، ان کو احساس ہوا کہ بھئی وہاں کیوں زیادہ بیٹھ گئے. تو نبی نے ان سب مشکلات کے باوجود 9 بیویاں رکھی ہیں، پھر بھی رکھی ہیں آپ نے 9 بیویاں، اور اس کو سنت قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس عمل کی ترغیب دی ہے زیادہ شادیوں. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا 2 شادیوں کے بعد یہ مسائل ہوتے ہیں، بھائی ان مسائل کے باوجود زیادہ نکاح کرنا سنت عمل ہے. یہ مسائل ہوں گے کیونکہ اگر ان مسائل سے بچنے کے لیے آپ نے تعدد زوجات یا زیادہ بیویاں رکھنے کی حوصلہ شکنی کی تو پھر جو مسائل پیدا ہوں گے وہ ان مسائل سے بہت زیادہ خطرناک مسائل ہوں گے، وہ بہت ڈینجرس ہوں گے، جن پر میں بات کرتا رہتا ہوں. اور اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی سے محبت بھی پتہ چلتی کہ تھوڑی دیر حضرت زینب کے پاس بیٹھ گئے، حضرت عائشہ کو کتنی فکر ہوئی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو انگریز لوگ اور مغربی دنیا کے لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ 50
سال کی عمر میں آپ ایک 9 سال کی لڑکی سے نکاح کر رہے ہیں. بھائی ان 9 سال کی جو زوجہ تھیں ان کو محبت کتنی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہاں تو مدعی سس گواہ چس والا معاملہ ہے. سیدہ عائشہ تو اس نکاح پہ اتنا فخر کر رہی ہیں کہ نبی کا تھوڑی دیر لیٹ آنے کو برداشت نہیں کر رہی کہ مجھے جو ہے وہ شوہر چاہیے اور وہاں کیوں بیٹھ رہے ہیں. وہ اتنا محبت میں ان کی جو یعنی ایک ایکسٹریم لیول پہ ان کی محبت پہنچی ہوئی ہے. اور یہاں مغربی دنیا کے لوگ اسلام پہ اعتراض کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہوا. جس پہ ظلم ہوا وہ تو کہہ رہی ہیں کہ مجھے عشق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور وہ تو دیر سے آنا ان سے برداشت نہیں ہو رہا. اور یہ جو ہے وہ زیادہ بڑے فلاسفر بن کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے یہ معاذ اللہ سیدہ عائشہ پہ معاذ اللہ ظلم ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اچھا اس میں ایک حکمت کی بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ حلال کو اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہیں, اپنی زوجہ کی رضا چاہتے ہیں آپ. یہ اللہ نے اس لیے تذکرہ کر دیا کہ آج بہت سارے مرد بہت سارے کام جو جائز بھی ہوتے ہیں ان میں مصلحت بھی ہوتی ہے, صرف بیوی کے کہنے سے وہ نہیں کر رہے ہوتے. تو عورت کے پیش نظر تو صرف ایک حکمت ہوتی ہے, مرد کے پیش نظر پوری سوسائٹی ہوتی ہے, پورا خاندان ہوتا ہے. تو بیوی کے کہنے میں آ کے اس حلال سے ایوائڈ کرنا جس حلال سے اجتناب کرنے سے آپ کا بھی نقصان سوسائٹی کا بھی نقصان, وہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. تبھی اس آیت کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے, جو ماضی قدیم میں ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر آپ دوسری شادی پہلی بیوی کو خوش کرنے کے لیے آپ دوسری شادی سے ایوائڈ کر رہے ہیں تو یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ بیوی تو آپ کی خوش ہو جائے گی لیکن سوسائٹی کی جو تباہ کاری ہے, سوسائٹی کو جو نقصان ہوگا وہ کتنا بڑا نقصان ہے. کتنی بیوہ طلاق یافتہ عورتیں رہ جائیں گی اور سوسائٹی میں زنا پھیلے گا. آپ خود بھی زنا کار بن سکتے ہو, اور جس سے آپ نکاح نہیں کر رہے, جس کی نکاح کی پیشکش کو آپ مسترد کر رہے ہو, وہ عورت بھی سوسائٹی میں ایک پبلک ایک پراپرٹی بن سکتی ہے. جو یورپ امریکہ میں آپ دیکھ لیں وہاں کیا ہو رہا ہے, مغربی دنیا تباہی اسی وجہ سے ہوئی ہے. تو اس لیے علماء نے اس آیت کے تحت خاص طور پر لکھا ہے کہ اگر کوئی دوسری شادی کرتا ہے کرنا چاہتا ہے لیکن بیوی کی کو خوش کرنے کے لیے وہ دوسری شادی کا ارادہ ترک کر دیتا ہے, تو شریعت کی نظر میں یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے, اور اس پر یہی آیت منطبق ہوگی. لما تحرم ما احل اللہ لک, آپ حلال کو اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہو, کیا زوجہ کو خوش کرنے کے لیے؟ کیونکہ اس میں بہت ساری مصلحتیں ہیں. تو زوجہ کو خوش کرنا بھی ایک مصلحت ہے, لیکن دیگر بڑی مصلحتیں فوت ہو جائیں گی. آپ چاہتے ہو اپنی بہن کی دعوت کرنا, بیگم کو غصہ آ رہا ہے تو آپ دعوت مسترد نہیں کر رہے اس کی دعوت, تو بھائی رشتے بھی تو جوڑنے ہیں نا آپ نے. تو بیوی کو خوش کرنے کے لیے ہر وہ کام جس کا سوسائٹی پہ برا اثر پڑے وہ بہت بری حرکت ہے, مرد کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ہاں ایسے کام جس سے سوسائٹی پہ کوئی برا اثر نہیں پڑ رہا, وہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے ان جائز کاموں کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ثواب ہے, کیونکہ اسلام میں زوجہ کے بھی حقوق ہیں. اس کی دل لگی کرنا, اس کو خوش کرنا, یہ بہت بڑی عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس بارے میں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی زوجہ کے ساتھ اچھا ہے. تو اگر آپ کی زوجہ آپ سے کوئی حلال کام چھڑوا دیتی ہے اور اس حلال کام کو چھوڑنے میں بیوی خوش ہو رہی ہے اور سوسائٹی کا کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا, پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم, حلال کام اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کا دوستوں کے ساتھ پکنک کا موڈ ہو رہا ہے کہ جاتے ہیں ہم ذرا گھومنے پھرنے, آپ کی بیوی کو اچھا نہیں لگ رہا جانا, وہ کہہ رہی نہیں آج میرے ساتھ ٹائم گزارے. تو ایک حلال کام تھا نا دوستوں کے ساتھ پکنک پہ جانا, تو آپ نے دوستوں کو ناراض کر دیا, بھائی میری گھر والی ناراض ہو رہی ہے, میں نے گھر میں ٹائم گزارا. تو یہ بھی جائز کام تھا جو آپ نے بیوی کو خوش کرنے کے لیے چھوڑ دیا, تو یہ جائز ہے کیونکہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے سوسائٹی کا. تو اللہ نے بیوی کا حق پہلے رکھا ہے, دوستوں کو بعد میں رکھا ہے. تو ان کاموں کو جن میں کوئی مصلحت فوت ہو رہی ہے ان سے اوائڈ نہیں کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انبیاء کی ازواج کا تذکرہ ہے, تو انبیاء کی ازواج کو یہ خیال ہو سکتا ہے ہمارے شوہر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو ہمیں بھی شریعت پہ چلنا کیا اتنا ہی ضروری ہے؟ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ ضروری ہے. اور جن کے شوہر نیک ہیں یا سربراہ نیک ہیں ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے نیک ہونے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارے بیوی بچے بھی جہنم سے بچ جائیں. تو تم نے اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے, ان کی بھی اصلاح کی تم نے فکر کرنی ہے. جیسے دنیا میں بھوکا مرنے سے اپنی آل اولاد کو بیوی بچوں کو بچاتے ہو, تو آخرت کی آگ سے بچانے کی بھی اتنی ہی فکر کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, قوا انفسکم, اپنے آپ کو بھی, واہلیکم, اور اپنے گھر والوں کو بھی, نارا, جہنم کی آگ سے بچاؤ. یعنی نیک کام کرنے پر ان کو ابھارو, ان کی اصلاح کی کوشش کرو. وقودھا الناس والحجارہ, وہ آگ ایسی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, جس پر فرشتے بڑے سخت دل ہوں گے, ان کو تمہیں دیکھ کے کوئی ترس نہیں آئے گا. شداد شدید بھی ہوں گے, تم ان سے لڑ کے جہنم سے باہر بھی نہیں نکل سکتے. لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ انہیں جو آرڈر دیتا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں, اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. یعنی تمہیں یہ لگ رہا ہوگا کہ وہ جب تمہیں عذاب میں ڈالیں گے تمہاری چیخو پکار کو سن کے ترس آئے گا, یا تم ان کو کوئی رشوت دے کے اپنے آپ کو باہر نکلوا لو گے, تو
اللہ کہتے ہیں نہ ان کو ترس آئے گا، نہ تم ان سے لڑ کے باہر آ سکتے ہو کیونکہ شدید ہیں، وہ طاقتور ہیں، اور جو اللہ نے آرڈر ان کو دیا ہے اس کی خلاف ورزی بھی کبھی نہیں کریں گے، تو اس لیے ان سے تو تم مایوس ہو جاؤ۔ تو بہتر یہی ہے کہ تم دنیا میں جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو، ایسے اعمال کرو جو تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کچھ کریں گے جن کا ان کو حکم دیا جائے گا۔ اور اللہ کافروں سے کہے گا، جب کافر مایوس ہو جائیں گے نا تو پھر عذر پیش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے لا تعتذروا اليوم، اے کافرو آج کے دن تم عذر پیش مت کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، جو تم نے اعمال کیے نا تمہیں اسی کی سزا دی جا رہی ہے، یہ سب حرکتیں تم دنیا میں کر کے آ چکے ہو، تو اب یہ عذر پیش نہ کرو کہ ہم تو برے نہیں تھے، ہم تو ایسے تھے، ہم تو ویسے تھے، یہ سب کچھ اسی لیے کہ تمہارے اعمال ٹھیک نہیں۔ یہ رکوع بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم سورہ تحریم کے آخری رکوع یعنی سورہ تحریم کا رکوع نمبر 2 اور 28ویں پارے کا آخری یعنی 20واں رکوع، اس کی طرف چلتے ہیں حسب معمول، مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی آج میں مکمل کر دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف پکی ڈھکی توبہ، نصوحا کا مطلب پکی توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ نبی کو بھی رسوا نہیں کرے گا، والذین آمنوا معہ، اور جو نبی کے ساتھ ایمان لے کر آئے ان کو بھی اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان ایمان والوں کا جو نور ہے، یسعی سعی یسعی کا سعی یسعی کا معنی دوڑنا، یہ دوڑ رہا ہوگا، سوری سعی یسعی، سعی یسعی سعی یسعی فتح یفتح کے باب سے، یہ دوڑ رہا ہوگا، سعی سے نکلا ہے، بین ایدیہم ان کے سامنے بھی، وہ بھی ایمانہم اور ان کے دائیں طرف بھی، یہ نور ہوگا جو ان کے دائیں طرف اور سامنے دوڑ رہا ہوگا، ان کے آگے آگے، اور یہ اس نور کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے، اس کو دیکھ کے روشنی حاصل ہو رہی ہوگی۔ یقولون، اور یہ دعائیں مانگ رہے ہوں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ مکمل کر دے تو ہمارے لیے ہمارے نور کو، اتم یتم اتماما، کمپلیٹ کر دے، یعنی اس نور کو آخر تک باقی رکھنا جب تک ہم پل صراط سے اتر نہیں جاتے۔ واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، آپ کافر اور منافقین سے سخت رویہ رکھیے، ان جو اسلام دشمن ہے، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجیے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال بیان کرتا ہے، یعنی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثلا ایک مثال، للذین کفروا، کافروں کے لیے۔ وہ کس کی مثال اللہ بیان کرتا ہے؟ امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، اللہ ان کی ایک مثال بیان کرتا ہے۔ کانتا تحت عبدین، یہ دونوں تھیں میرے دو بندوں کے ماتحت، یعنی ان کے نکاح میں تھیں، ان کے ماتحت تھیں۔ اسلام میں عورت مرد کے ماتحت ہوتی ہے جب وہ نکاح میں آتی ہے۔ عبدین، میرے دو بندوں کے، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، صالحین، یہ دونوں نیک تھے، یعنی لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام۔ فخانتا، ان دونوں نے خیانت کی، خانتا خیانت کرنا، خانتا ذرا بتا کی طرح نا، خانہ یخونو کا معنی خیانت کرنا، اور خانتا اصل میں تھا خوانتا، ذرا بتا کی طرح، تو پڑھا جاتا ہے خانتا۔ ان دونوں نے خیانت کی، ہما، ان دونوں پیغمبروں کے ساتھ، اپنے شوہروں کے ساتھ، فلم یغنیا عنہما، پس یہ دونوں ذرا بھی کام نہیں آئیں گے، من اللہ، اللہ کے سے، یعنی اللہ کے عذاب سے، شیئا ذرا بھی، یہ دونوں قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے ذرا بھی کام نہیں آئیں گے، یعنی اللہ کے عذاب سے ذرا بھی نہیں بچا سکیں گے اپنی ان زوجات کو۔ وقیلا، اور کہا جائے گا، ادخلا، تم دونوں داخل ہو جاؤ، النار، آگ میں، مع الداخلین، دیگر داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ وضرب اللہ مثلا، اور اللہ مثال بیان کرتا ہے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ کس کی مثال؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی۔ اذ قالت، جب اس نے کہا، ربی، اصل میں تھا ربی، اے میرے رب، ربی ابنی لی، ابنی بنا، یبنی بنانا، اے اللہ بنا لے میرے لیے، عندک اپنے پاس، بیتن فی الجنہ، جنت میں ایک گھر، ونجنی، اور نجات دے دے مجھے، من فرعون، فرعون سے، وعملہ، اور اس کے عمل سے، یعنی جو یہ تشدد کر رہا ہے، ونجنی، اور نجات دے دے مجھے، من القوم الظالمین، ظالم لوگوں سے۔ ومریم ابنۃ عمران، اور مریم کی بھی مثال اللہ بیان کرتا ہے جو عمران کی بیٹی تھی، التی احصنت فرجہا، جس مریم نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی، فرج شرمگاہ کو کہتے ہیں، یعنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کی۔ فنفخنا فیہ، پس ہم نے اس مریم میں پھونک ڈالی، ان کے گریبان میں، فیہ کی ضمیر گریبان کی طرف لوٹ رہی ہے، جو جس کا دوسرے مقام پہ تذکرہ ہے، من روحنا، اپنی روح میں سے، وصدقت، اور مریم نے تصدیق کی، بکلمات ربیہا، اپنے رب کے کلمات کی، وکتبہ، اور اپنے رب کی کتابوں کی، وکانت من القانتین، اور تھی مریم فرما برداروں میں سے۔ لفظی ترجمہ ہو گیا، تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پچھلے رکوع میں امہات المومنین کو توبہ کی نصیحت تھی، اب علی الاطلاق اہل ایمان کو توبہ کی تلقین کی جا رہی ہے کہ جیسے امہات المومنین میں کسی سے غلطی ہو سکتی ہے اور توبہ سے اس کی تلافی ہوگی، تو قیامت تک آنے والے
مسلمانوں میں کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو ان غلطیوں سے توبہ کرنا سیکھو اور پکی ڈھکی توبہ کیا کرو۔ تو ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، پکی ڈھکی توبہ۔ پکی توبہ کیا ہوتی ہے؟ جو کچھ کر دیا اس کو چھوڑ دے، جو گناہ کر دیا، اور جو ماضی میں ہوا اس پہ ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا عزم پختہ، اس کو توبۃ النصوحہ کہتے ہیں کہ پکا عزم ہو کہ آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا، تو یہ کام کر لو۔ پھر اگر دوبارہ خدا نخواستہ شیطان گناہ کروا دے، پھر اسی طرح سے توبہ کرے انسان۔ عسیٰ ربہ، اس توبہ کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ پیغمبر کو اور اہل ایمان کو رسوا نہیں ہونے دے گا، ان کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ یہ دن ان کی کامیابی کا دن ہوگا۔ اور نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کی روشنی یعنی ایمان اور نیک اعمال جو ہے نا، وہ روشنی بن کے پل صراط پہ دائیں طرف اور سامنے کی طرف یہ نظر آئیں گے انہیں، اور جس کی روشنی میں وہ تیزی کے ساتھ سفر کریں گے۔ علماء کہتے ہیں یہ وہی ایمان اور نیک اعمال ہیں جو نور بن کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، اور یہ اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے اتمم لنا نورنا، اللہ اس نور کو مکمل کر، یعنی آخر تک قائم رکھنا اس نور کو، یہ نور غائب نہ ہو جائے ورنہ جہنم کے گڑھے میں گریں گے۔ واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سے اگر کوئی کوتاہیاں ہوئیں تو وہ اس نور کے بجھنے کا ذریعہ نہ بنے بلکہ گناہوں کو تو خود سے معاف کر دے۔ انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کیونکہ یہ مدنی صورتوں میں سے منافقین کی نے جو ہے اور مشرکین مکہ نے ایک فتنہ برپا کر رکھا تھا مسلمانوں کے خلاف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اخلاق کا مظاہرہ کر رہے تھے، منافقین کو اگنور کر رہے تھے، ان کی ظاہری باتوں کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ اے نبی جاہد الکفار والمنافقین، ان کو آپ نے جو ڈھیل دی ہوئی ہے اب یہ ڈھیل نہ دیں، سختی کریں کافروں پر بھی اور ان منافقین پہ بھی۔ تو اب جو ہے نا وہ ڈھیل کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اب جو دیکھیں بار بار جب کوئی غلطی کرتا ہے تو ایک حد تک اس کو مہلت دی جاتی ہے نا۔ وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کریں آپ۔ ومأواہم جہنم، آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں چونکہ امہات المومنین پیغمبر کی ازواج میں سے تھیں تو ان کو ان کے ذریعے سے اب ایک جنرلی ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی شخص جو ہے، کوئی عورت اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میرا شوہر پیغمبر ہے تو میں اپنے شوہر کی وجہ سے اب مجھے نیک عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ 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 بھائی، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں پیغمبروں کی بیویاں تھیں لیکن پھر بھی کافر ہونے کی وجہ سے جہنم میں گئی ہیں۔ یہ بات خوب یاد رکھیں کہ آپ کے نیک اعمال کا اثر آپ کے بیوی بچوں پہ پڑتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، سفارش کام آئے گی۔ لیکن اگر وہ مومن نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ بتانا مقصد ہے کہ جو بڑی نیکی ہے نا ایمان، اور بڑی برائی جو کفر ہے، اس میں کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر تمہیں خود سے نیک عمل کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ مثال بیان کرتا ہے کافروں کے لیے، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کہ دو پیغمبروں کی بیویاں تھیں، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں ہمارے نیک بندوں میں کے ماتحت تھیں، یعنی ان کی ازواج تھیں۔ فخانتاہما، دونوں کے ساتھ انہوں نے خیانت کی۔ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، یہ دونوں قیامت کے دن ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گے۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور کہا جائے گا کہ تم دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ تو اگر کوئی عورت کافر ہے، اس کا شوہر مسلمان ہے، جیسے عیسائی عورت ہے یا یہودی عورت ہے، تو وہ یہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ بھئی میرا شوہر مسلمان ہے تو مجھے بخشوا لے گا، یہ میں مسلم خاندان میں، نہ نہ نہ، آپ کو خود ایمان لانا پڑے گا۔ جب تک ایمان نہیں لاؤ گی آپ کے شوہر کی نیکی آپ کے کام نہیں آئے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے اعمال ٹھیک نہیں ہے اور شوہر نیک ہے تو بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ یقینی طور پر آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، بلکہ اس بات کا امکان ہے کہ شوہر اگر سفارش کرتا بھی ہے تو کتنی کام آتی ہے وہ سفارش، اس کا تو ہمیں نہیں بتایا نا اللہ نے۔ ہو سکتا ہے سزا لاکھوں سال کی ہو جہنم میں اور وہ آدھی ہو جائے سزا، تو جہنم کے تو سینکڑوں ہزاروں سال بھی، بلکہ جہنم میں ایک دن کے لیے رہنا بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں اعمال کو فوکس کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کی رحمت ہے، ایمان والوں کی نیکیاں اپنے رشتہ داروں کے کام آئیں گی بشرطے کہ وہ بھی ایمان والے ہوں، کتنی کام آئیں گی یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا۔ تو کسی پہ ڈیپینڈ مت کرو، نہ اپنے شوہر پہ، نہ اپنے باپ پہ، نہ اپنے بھائی پہ۔ خاص طور پر خواتین کو اس صورت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی رشتہ داری کی بیس پہ یہ مت سمجھو کہ تم اب بری و ذمہ ہو، تمہیں خود نیکی کرنی پڑے گی۔ کتنی عورتوں کے شوہر بے دین ہوتے ہیں لیکن وہ عورتیں پردہ کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، وہ کہتی ہیں بھائی یہ ہمارے قبر میں کام نہیں آئے گا۔ تو یہی اس آیت کا حاصل ہے کہ یہی سکھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں تین طرح کی عورتیں ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں شادی شدہ تو جن کے شوہر نیک ہوتے ہیں، کچھ ہوتی ہیں شادی شدہ جن کے شوہر نافرمان ہوتے ہیں، اور کچھ ان میرڈ ہوتی ہیں جن کے شوہر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو تینوں قسم کی عورتوں کا اللہ نے تذکرہ کر دیا۔ شادی شدہ عورت ہو جس کا شوہر نیک ہو اور عورت نافرمان ہو، اس کی اللہ نے مثال دے دی کہ بھئی تمہیں خود سے نیک اعمال کرنے، کیونکہ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویاں وہ نیک نہیں تھیں، خود یہ پیغمبر نیک تھے مگر بیوی نیک نہیں تھی، تو یہ اپنی بیویوں کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی۔ دوسری عورت وہ ہے جس کا شوہر برا ہو، عورت نیک ہو، تو ایسی عورت کہہ سکتی ہے بھئی میں تو مجبور ہوں اپنے شوہر کی وجہ سے، میں کیوں شریعت پہ چلوں، اللہ نے ان کا
بھی تذکرہ کر دیا، فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ، کہ فرعون کتنا ظالم جابر تھا اور کیسے محلات میں حضرت آسیہ رہتی تھیں، سارے محلات پہ لات مار دی انہوں نے، ساری عیش و عشرت پہ لات مار دی، اور اللہ سے دعا مانگی مجھے یہ محل نہیں چاہیے، مجھے آخرت میں جنت چاہیے۔ تو یہ ان عورتوں کے لیے مثال ہو گئی جن کے شوہر برے ہیں، اور وہ عورتیں جن کے شوہر ہیں ہی نہیں، یا تو کنواری ہیں یا بیوہ طلاق یافتہ ہیں، وہ یہ کہہ سکتی ہیں بھائی ہم کیسے شریعت پہ چلیں، ہمارا تو کوئی سربراہ نہیں ہے۔ تو ان کی مثال اللہ نے حضرت مریم کی دی کہ ان کے تو شوہر نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ کنوارے پن میں اور شادی سے یعنی نکاح تو ہوا ہی نہیں ان کا، تو پھر بھی انہوں نے کیسی طہارت اور نیکی میں زندگی گزاری ہے۔ تو اس لیے یہ خاص طور پر خواتین کے بارے میں یہ بہت ہی جامع صورت ہے، اسی وجہ سے اللہ نے ان دونوں صورتوں کو ایک ساتھ اکٹھا رکھا ہے، سورہ طلاق کو بھی اور سورہ تحریم کو بھی، کہ اس میں خواتین سے متعلق احکام زیادہ ہیں۔ تو اللہ نے پہلے تو ان عورتوں کی مثال دی جو شادی شدہ ہیں، جن کے شوہر نیک ہیں، خود نیک نہیں ہیں، ان کی اللہ نے مثال دے دی۔ اب دوسری مثال جن کے شوہر برے ہیں لیکن وہ خود نیک تھی، وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ مثال بیان کرتا ہے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی، کہ وہ محلات میں تھی اور کیسا فرعون نے ٹارچر کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے یہ محل نہیں چاہیے، بلکہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ مجھے جنت میں گھر بنا دے، جنت میں تو جو محل دے گا وہ اس سے عالی شان ہوگا، مجھے دنیا کا محل نہیں چاہیے۔ ونجنی من فرعون، اس ظالم سے بھی مجھے نجات دے دے اور اس کے عمل سے بھی، جو یہ عمل کر رہا ہے یعنی جو ٹارچر کر رہا ہے مجھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کیلوں کو نا الٹا کر کے، تخت میں کیلوں کو الٹا کر کے اس پہ لٹا دیا کرتا تھا، وہ اتنی سخت سزا دیتا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے حضرت آسیہ کو دھوپ میں لٹا کے پتھر رکھوا دیا ان کے سینے پہ۔ تو اس طرح کے سخت عذاب کو حضرت آسیہ نے برداشت، کیونکہ فرعون کو یہ تھا کہ میری اپنی زوجہ میرے ہاتھ سے نکل گئی اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا رہی ہے، تو قوم تو بولے گی کہ پھر تو قوم تو حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے گی، تو اس کو حضرت آسیہ کے اس عمل سے اپنی حکومت جاتی بھی نظر آ رہی تھی۔ لیکن حضرت آسیہ کا حوصلہ دیکھو آپ، کتنا بڑا حوصلہ، کی سب عیش و عشرت پہ لات مار دی انہوں نے، اور ایسی لگژری لائف پہ لات مار کے انہوں نے کہا اللہ مجھے شہادت چاہیے، مجھے محل چاہیے جنت میں۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسی بھی حوصلے والی عورتیں، آج ہماری عورتوں کے شوہر اتنے ظالم بھی نہیں ہوتے اور اتنی بڑی عورتوں کی قربانی بھی نہیں ہوتی، پھر بھی سسرال کی باتوں میں آ کے پردہ چھوڑ دیتی ہیں، اور شوہر کو خوش کرنے کے لیے اس کے دوستوں کے سامنے بے پردہ آ کے بیٹھنا شروع کر دیتی ہیں، اس کی حرام آمدن میں اس کو اپریشیٹ کرنے لگتی ہیں، یہ سب ناجائز باتیں۔ تو اللہ نے مثال بیان کی ایمان والوں کے لیے کہ دیکھو فرعون کی زوجہ کیسی حوصلے والی تھی۔ تو انہوں نے دعا مانگی ونجنی من القوم الظالمین، اللہ ایسی قوم سے مجھے نجات دے دے۔ ومریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا، حضرت مریم کنواری تھی، ان کی بھی اللہ مثال دے رہا ہے تاکہ کنواری لڑکیوں کو بھی یہ ہو کہ وہ عفت اور پاک دامنی سے زندگی گزاریں، دوستیاں قائم نہ کریں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور جیسے حضرت مریم نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی، پاک دامن رہیں اور عبادت کی، تو ہماری عورتیں بھی یہی کام کریں۔ تو اللہ نے فرمایا، اللہ مثال بیان کرتا ہے مریم کی جو حضرت عمران کی بیٹی تھی، التی احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، یعنی بہت محفوظ کیا اس کو، کیونکہ یہودی معاذ اللہ آپ پہ زانی ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ بد کردار نہیں تھی، فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی، یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم جبریل کے ذریعے، جبریل نے پھونک ماری اور حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے اللہ نے ان کے پیٹ میں جو ہے اللہ نے پیدا کر دیے، بغیر شوہر کے، اور حضرت عیسیٰ کے کو والد کے بغیر اللہ نے ان کے رحم میں رکھا۔ یہ اللہ نے معجزہ ظاہر کیا جو حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا اور حضرت مریم کی ایک کرامت تھی۔ وصدقت بکلمات ربها، وہ اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کرتی تھی، اللہ پہ اعتماد توکل، جو اللہ نے وعدے کیے سب کی تصدیق کرتی تھی۔ وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتی تھی۔ وکانت من القانتین، اور تھیں فرما برداروں میں سے۔ تو اللہ کے جو کلمات ہیں، جو اللہ نے ہم سے باتیں کی ہیں، ہماری بچیوں کو ان باتوں پر یقین رکھنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے اللہ کے، وہی اللہ کی باتیں کیا ہیں کہ تقوی اختیار کرو گے رزق دوں گا، تمہارے ساتھ غیر معمولی واقعات ہوں گے، تمہارے ساتھ غیر معمولی مدد ہوگی۔ تو یہ سب باتوں پر حضرت مریم کو اعتماد تھا، اللہ پہ توکل تھا، اس کے صلے میں اللہ نے آپ کو کیسی برکتیں عطا فرمائی کہ ایک پیغمبر کی ماں بنا دیا، اور تھی وہ فرما برداروں میں سے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی تھی۔ یہ الحمدللہ ہمارا 28واں پارہ آج مکمل ہو گیا۔ اب الحمدللہ اس تفسیر کے لیکچر میں ہمارے 29 پارے مکمل ہو چکے ہیں، کیونکہ شروع میں ہم نے 30واں پارہ پڑھ لیا تھا، اس کے بعد ہم نے پہلے پارے سے شروع کیا، تو اب انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں 30ویں پارے سے شروع کریں گے، اور یہ ہمارا آخری پارہ ہوگا، اس کے بعد ہماری تفسیر کے لیکچر انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں خاص دعا کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی دعا کی اپیل کرتا ہوں کہ جو اب تک ہوا اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول کرے، کمی کو تاہی کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور جو سننے والے ہیں میرے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی اللہ اس کو خیر کا ذریعہ بنائے اور صدقہ جاریہ بنا دے اللہ تعالیٰ۔ اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ان دروس کو زیادہ سے زیادہ آپ پھیلائیں۔ میں نے بہت آسان انداز میں، بہت ہی سہل انداز میں، عوام کے لب و لہجے میں ان لیکچروں کو ریکارڈ کیا ہے، بہت سہل انداز میں، آسان انداز میں، اور قرآن کو فوکس کیا ہے، کیونکہ بعض درس دینے والے کیا کرتے ہیں، قرآن کم بیان کرتے ہیں، اپنی تحقیقات اور پھر اپنا ایک مزاج کو زیادہ اس میں ڈال دیتے۔ میں نے ٹو دا پوائنٹ قرآن کی آیتوں کو فوکس کیا ہے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، باقی اس سے کیا کیا
علمی نکات ہیں اس کے اندر اور کیا کیا راز ہے، وہ پھر ہر آدمی کا ایک اپنا مینٹل لیول ہوتا ہے. یہ تو ایک سمندر ہے جس میں آپ غوطے لگائیں اور ہیرے جواہرات آپ اس سے نکالتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا حصہ ہم سے ہوا اللہ اس کو قبول کرے، اور جتنا حصہ رہ گیا اس کو اللہ تعالیٰ آسان طریقے سے اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.